میں الحمدللہ 25 سال ہو گئے پریکٹس کر رہا ہوں اور ان دوائیوں کا نچوڑ نکالا ہوا ہے۔ جناب ڈاکٹر محمد فہیم صاحب، جب آپ کے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اریکشن نہیں ہوتی، میں اپنی بیوی کو مطمئن نہیں کر سکتا، بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، ٹائمنگ کا ایشو ہے، اریکٹل کا پرابلم ہے، تو اس کی چند ایک میڈیسن میں آپ دوستوں سے شیئر کروں گا جو انشاءاللہ آپ کو مفید فائدہ دیں گی۔ سیکس ڈیزائر کی کمی یا زیادتی، یہ بھی امپوٹنسی کی ایک علامات ہے۔ ہومیوپیتھی کی جو میڈیسن ہے، سب سے بڑی میڈیسن جو اریکشن کو بڑھانے کے لیے وہ انوس موڈیم CM کی 1 ڈوز آپ نے دینی ہے، پہلی خوراک انوس موڈیم۔ اور میں اس چیز کا یعنی گواہ ہوں کہ جب یہ دور دراز سفر کر کے کسی دیہات یا گاؤں میں کسی ڈاکٹر صاحب کے کلینک کے باہر کھڑے ہوتے ہیں تو اس ڈاکٹر صاحب کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے اور آنکھوں کے سامنے اس کو جالے پڑنے لگ جاتے ہیں اور اس کا بی پی خوشی کے مارے بالکل لو ہو جاتا ہے، بولے کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے یہ تو وہی ڈاکٹر فہیم ہے جس کو میں فیس بک پہ دیکھتا تھا، آج یہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے میرے کلینک پہ پہنچا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کاش یا میں مظفر گڑھ میں پیدا ہوتا یا یہ بندہ میاں والی میں پیدا ہو جاتا۔ تو اس شخصیت کو دعوت دینے چلا ہوں گوجرال کی سرزمین سے اور QHDA کے پلیٹ فارم سے آپ دوستوں کی انتہائی محبت اور جاگنے کا سبب دیتے ہوئے بھرپور توقع میں تشریف لاتے ہیں جناب ڈاکٹر محمد فہیم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ سب سے پہلے میں QHD کے نائب صدر ڈاکٹر سلیم صاحب کا، QHD کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر حافظ عطا الرحمان فاروقی صاحب کا، QHD کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر راؤ غلام بلال صاحب کا اور ان کی QHD کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں۔ انہوں نے آپ دوستوں سے ملاقات کرنے کا، آپ دوستوں سے علم شیئر کرنے کا، آپ دوستوں سے ملاقات کرنے کا موقع دیا ہے۔ اور میں ڈاکٹر سلیم صاحب کو گیلانی ہومیوپیتھک اسٹور اور کلینک کے 6 سال مکمل ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوئی ہے کہ جب یہ پروگرام سٹارٹ ہوا، حافظ عطا الرحمان صاحب کو یہ بھی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ ایک اچھے اسٹیج سیکرٹری بھی ہیں اور گیلے وال کے جتنا ڈاکٹر اسٹیج پہ آئے بات کرنے کے لیے انہوں نے QHD کی تعریف کی اور سلیم صاحب کی تعریف کی۔ سب دوستوں نے یہی کہا کہ ہم ایلوپیتھی یوز کرتے تھے، جب انہوں نے یہاں پہ آ کے اسٹور بنایا تو آج یہاں پہ ہومیوپیتھی کی بات ہوتی ہے، لوگ ہومیوپیتھی کی میڈیسن استعمال کرتے ہیں۔ ایک دوست نے بات یہ بھی کی کہ پیشنٹ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں ہومیوپیتھی کی جو آپ خود میڈیسن بنا کے دیتے ہو وہ ہمیں دیں۔ اس میں نوید قادری صاحب کا بھی بڑا ہاتھ ہے، قادری صاحب کی بھی بڑی تعریف ہو رہی تھی ماشاءاللہ ہومیوپیتھی کے حوالے سے۔ قادری صاحب میرے خیال میں سلیم صاحب کے استاد محترم ہیں، انہوں نے سلیم صاحب کو ہومیوپیتھی کے حوالے سے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے۔ میں QHD کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں ماشاءاللہ، خاص طور ڈاکٹر سلیم صاحب کا۔ آج یہ خوبصورت گلدستہ یہاں پہ سجایا ہے اور گیلے وال سے تمام ہومیوپیتھ ڈاکٹرز کو یہاں اکٹھا کیا ہے۔ تھوڑا سا ٹائم لوں گا، میں اکثر ہی سیمینار کے اندر نہ پیتھالوجی کے اوپر، نہ اناٹمی کے اوپر، نہ فزیالوجی کے اوپر بات کرتا ہوں۔ اگر فلسفہ اناٹمی پیتھالوجی کے اوپر بات کریں تو ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے، جو سامنے بیٹھے ہوئے ڈاکٹر بور ہو جاتے ہیں۔
میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ اگر کسی سیمینار میں انوائٹ ہوئے ہیں, آپ کو اسٹیج پہ بلایا گیا ہے, تو آپ اپنا علم شیئر کریں, اپنا تجربہ شیئر کریں, اپنا کوئی نہ کوئی کیس شیئر کریں, جس سے ہم جیسے دوستوں کو یا سامنے بیٹھے ہوئے دوستوں کو فائدہ ہو, ان کی پریکٹس بہتر ہو. تو آج میں آپ دوستوں سے امپورٹنسی کے اوپر بات کروں گا. آج کل بہت سارے کیس آپ کے سامنے نظر آتے ہیں امپورٹنسی کے, کیا وہ ینگ لڑکے ہیں, کیا وہ ایجڈ ہیں, کیا وہ کسی ایج کے ہیں. امپورٹنسی کی بہت ساری کازز ہیں, بہت ساری وجوہات ہیں. چند ایک مین علامات, مین وجوہات, مین سمٹم آپ دوستوں سے شیئر کروں گا. امپورٹنسی کی مین جو سمٹم ہے, مین جو کازز ہیں, وہ بہت ساری ہیں. جب آپ کے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اریکشن نہیں ہوتی, میں اپنی بیوی کو مطمئن نہیں کر سکتا, بہت سارے مسئلے مسائل ہیں, ٹائمنگ کا ایشو ہے, اریکٹل کا پرابلم ہے. تو اس کی چند ایک میڈیسن میں آپ دوستوں سے شیئر کروں گا جو انشاءاللہ آپ کو موقع فائدہ دیں گی. میں الحمدللہ 25 سال ہو گئے پریکٹس کر رہا ہوں اور ان دوائیوں کا نچوڑ نکالا ہوا ہے. جب آپ کے پاس کیس آتا ہے, ویسے تو ان کی وجوہات بہت زیادہ ہیں, جیسے سیکس ڈیزائر کی کمی یا زیادتی, یہ بھی امپورٹنسی کی ایک علامات ہے. کوئی خوف وغیرہ, ڈر وغیرہ, اگر کوئی پیشنٹ اپنی بیوی سے ڈرتا ہے, اس سے خوف ہے, جیسا کہ اس کی بیوی اوبیسٹی میں مبتلا ہے, موٹاپے میں ہے, یا اس نے اپنی حیثیت سے زیادہ شادی کر لی, جیسے بندہ وہ غریب ہے, آگے اس نے امیر کے اندر شادی کر لی, تو وہ خوف بھی اس کے اندر رہ جاتا ہے. تو یہ بھی وجہ بنتی ہے اس کو اریکشن کی. دوسری وجہ ہے معدے کے مسائل, مثانے کے مسائل. اگر معدے کے اندر گرمی ہے, مثانے میں گرمی ہے, تو یہ بھی وجہ ٹائمنگ کا ایشو بن سکتا ہے. اور مین جو وجہ ہوتی ہے مائنڈ کی, اگر مائنڈ ٹھیک ہے, کیونکہ یہ سارا کنیکشن مائنڈ اور مثانے کے ساتھ ہے, آپ نے اپنے مائنڈ کو فریش رکھنا ہے. تو اس کی چند ایک وجہ میڈیسن ہے جو آپ دوستوں سے شیئر کرنا چاہوں گا. ہومیوپیتھی کی جو میڈیسن ہے, سب سے بڑی میڈیسن جو اریکشن کو بڑھانے کے لیے, وہ انوسموڈیم CM کی 1 ڈوز آپ نے دینی ہے, پہلی خوراک. انوسموڈیم ہومیوپیتھی کی بہت اچھی میڈیسن ہے. آپ نے پہلے دن 3 خوراکیں صبح دوپہر شام دینی ہے, جو اریکشن کو بڑھاتی ہے. اس کے بعد دوسری میڈیسن ہے آیوڈیم. یہ غدودوں کی بہت اچھی دوا ہے جو غدود کو ایکٹیو کرتی ہے اور اریکشن کو باہر رکھتی ہے. اور تیسری میڈیسن ہے لیکوپوڈیم. لیکوپوڈیم تو آپ سب جانتے ہیں, یہ مردوں کی ایک میڈیسن ہے جو بڑا اچھا کام کرتی ہے. اور چوتھی جو میڈیسن ہے, اکثر ہی پیشنٹ یہ گنورک ہوتے ہیں, سوزاکی پیشنٹ ہوتے ہیں, اکثر جو ہے نا جن کو سوزاک ہوتا ہے, اس وجہ سے بھی جو ہے نا ان کو مردانہ کمزوری ہوتی ہے, وہ ایگنس کاسٹ 1 CM استعمال کر سکتے ہیں. یہ 3 دوائیاں آپ نا ایک ترتیب سے دینی ہے. 3 خوراکیں بھی دے سکتے ہو, ایک خوراک بھی دے سکتے ہو. میں زیادہ تر پہلے دن انوسموڈیم, دوسرے دن آیوڈیم, تیسرے دن لیکوپوڈیم, چوتھے دن جو ہے نا وہ دیتا ہوں ایگنس کاسٹ. یہ جو ہے اریکشن کو بڑھاتی ہے. اور 3 میڈیسن کا کمبینیشن بنایا ہوا ہے جو بہت سارے مدر ٹنچر ہیں جو آپ نے کتابوں میں پڑھے ہوں گے, نیٹ کے اوپر بھی ایسے بہت ساری لسٹ پڑھی ہے, لیکن میں نے 3 میڈیسن کا کمبینیشن بنایا ہے, بہت زبردست ہے. وہ ایک آوینس ٹیوا مدر ٹنچر اور نیفاروٹم مدر ٹنچر اور جو ہے مینم مدر ٹنچر, یہ سب میڈیسن کے جتنا بھی ہے لسٹ ہے اس میں نے یہ نچوڑ نکالا ہے. آپ ان کو مدر ٹنچر میں بھی یوز کرا سکتے ہو, آپ اس کو 1x بھی یوز کرا سکتے ہو. دن میں 3-4 بار استعمال کریں, بہت اچھا رزلٹ ملے گا. اور پوٹنسی میں 3 میڈیسن کا اور آپ کمبینیشن بنا لیں, ایگنس کا, سیلینیم اور ایسڈ فلور. یہ آپ جب اس کو میڈیسن کو پڑھیں گے, امپورٹنسی کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے جو ٹائمنگ کو بھی بہتر رکھتی ہے, اریکشن کو بھی بہتر رکھتی ہے. ایگنس کاسٹ اور ایسڈ فلور اور سیلینیم, یہ 3 دوائیوں 30 میں یہ بنا کے دینی ہے. اور مدر ٹنچر 1x میں جو آپ دوستوں سے شیئر کیا وہ بنا کے دے سکتے ہیں.
और साथ आपने जो 1MCM की जो मैंने आपको बताई है, ये कभी आपका केस ये नाकाम नहीं होगा। हाँ, यंग एज में जैसे पेशेंट आते हैं जिनको शादी का खौफ होता है, या जो मेस्ट्रिब्यूशन करते हैं, हैंड प्रैक्टिस करते हैं, अपने हाथ से जवानी ज़ाया करते हैं, उसकी एक अलग मेडिसिन होती है। ये मेडिसिन आप जो है ना 32-35 साल की एज के बाद आप ये मेडिसिन दे सकते हो। अगर वो नीचे आप जाएंगे तो यंग एज में फिर उसकी अलग मेडिसिन बन जाएगी, वो फिर स्पीच लंबी हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि आप दोस्तों से ये शेयर कर लूँ। इसके साथ जो टाइमिंग का प्रॉब्लम होता है, अक्सर आप दोस्तों के पास पेशेंट आते हैं, ये शिकायत करते हैं कि हमें टाइमिंग का प्रॉब्लम है, तो आप उनको मेडिसिन कोई भी बनती है आप मेडिसिन इस्तेमाल करें। साथ एडवाइस ये करना है कि आप अपने मैदे को ठंडा रखें, आप अपने मसाले को ठंडा रखें। जैसे कि आजकल मौसम है, तरबूज आया हुआ है, सर्दा आया हुआ है, अब ये देखें पेशेंट को कहें आप एक 2 दिन खाएं, फिर आपकी कितनी तबीयत बेहतर होती है। मेडिसिन जैसे सिलीनियम है, एसिड फास है, ये बहुत अच्छा मेडिसिन करती है। सल्फर है, ये सिम्टम के अलामत के मुताबिक इस्तेमाल की जाती है। जैसा कि हम इस हाल में बैठे हैं, शदीद गर्मी हो रही है, जिससे मुझे भी पसीना आ रहा है, इस हवाले से मैं आप दोस्तों से 2 मेडिसिन शेयर करूंगा, बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेगा आपको। और वो इस गर्मी की वजह से भी जो इम्पोर्टेंसी होती है, वहाँ पे भी वो मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। जैसा कि आपके पास एक पेशेंट आता है तो उसको गर्मी ज़्यादा लगती है और गर्मी की वजह से दाने वगैरह हो जाते हैं जिस्म के ऊपर, तो अस्टिलागो-30 में आप 1 डोज देंगे तो उसको फौरन रिजल्ट मिलेगा, उसके दाने भी कम होंगे, उसको गर्मी भी कम लगेगी। दूसरी मेडिसिन है मदर टिंचर में आपने इस्तेमाल कराना है लिपिडियम। आप दोस्तों ने पढ़ी होगी, डॉक्टर साहब ने पढ़ी होगी, लिपिडियम मदर टिंचर जो गर्मी को कम करते हैं। इसका दूसरा नाम है मिका, MACAA। ये बहुत ही अच्छा काम करती है, गर्मी को भी कम करती है और इम्पोर्टेंसी के लिए, मर्दाना कमजोरी के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये भी मैं रखता हूँ सामने, बाज़ का अगर एक मेडिसिन काम नहीं करती तो दूसरा ऑप्शन आपके पास हो। इसके अलावा एक और मेडिसिन है सेडोनिया। सेडोनिया भी मदर टिंचर बहुत अच्छा है, जो स्पर्म को भी बढ़ाती है और इम्पोर्टेंसी को भी बेहतर करती है। ये मैं आज सोच के आया था, मैंने कहा आप दोस्तों से जो है ना इम्पोर्टेंसी के ऊपर बात करूंगा। तो अगर 30 के बाद आपके पास कोई भी पेशेंट आ जाता है, ये मेडिसिन आप इस्तेमाल करें। मैं अक्सर सेमिनार में 3 मेडिसिन और बताता रहता हूँ, अगर वो आप इस्तेमाल करें। जैसे एजिड पेशेंट आ जाते हैं 40, 45, 50, 60, जिसे बाबे कहते हैं, मैंने बहुत सारे बाबों को उठाया है। उसको आप जैसे बाबे आपके पास है ना, उनको कोई भी डिजीज है, कोई भी मर्ज है, तो आपने RMCM की 3 खुराकें देनी है, दूसरी आपने MCM की 3 खुराकें देनी है, तीसरी आपने गैनम की 3 खुराकें देनी है। ये उस पेशेंट की जो कुव्वत मदाफत है वो कम होती है, वो बेहतर होगी और उनको वीकनेस वगैरह दूर होगी। यकीन करें बहुत ज़बरदस्त इनका रिजल्ट है। मैं अक्सर ये कि 1 मिनट की बात होती है, मैं शेयर करता हूँ। हमारे सेमिनार प्रोग्रामों में अक्सर ये दोस्त होते हैं जिनकी एज 50 के अबाव होती है, तो मैं अक्सर ये मेडिसिन इस्तेमाल कराता हूँ और अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसके बाद कोई भी सिम्टम के मुताबिक आप मेडिसिन इस्तेमाल करा सकते हो। ये थोड़ी सी खबर थी, मैं आप दोस्तों से शेयर की है। मैं एक बार फिर तमाम दोस्तों का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। माशाअल्लाह।